قیامت کے دن اگر کوئی سوچے کہ حساب و کتاب کے لیے ہے تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے کتنے گناہ لے کر آیا ہے کتنی نیکیاں لے کر آیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن دکھانے میں ظاہرت تو حساب و کتاب کا ہے، حقیقتاً میرے مصطفیٰ کی شان دکھانے کا یہ دن ہوگا. شاعر فرماتے ہیں کہ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، اور کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد محشر میں ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی. توجہ رکھیے گا، میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حال کیا ہوگا. عالم یہ ہوگا کہ پوری امت جمع ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یہ امت کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور ہر نبی سے عرض کرتی ہوگی کہ آج ہماری شفاعت کی کوئی صورت بن جائے، آج ہماری بخشش کی کوئی صورت بن جائے. ہر نبی کہتا ہوگا اذهبوا الى غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یہ تمام کے تمام افراد جمع ہو کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اور تمام انبیاء کرام یہی کہتے ہوں گے اذهبوا الى غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اب یہ سارے کے سارے جمع ہو کر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، توجہ رکھنے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. مگر آپ ایک در بتا دیں گے اور آپ فرمائیں گے اے لوگوں، اگر آج میدان محشر کے اندر اپنی بگڑی کو بنانا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اذهبوا الى محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کے واپس ہو جاؤ. میرے آقا علیہ السلام کے دامن سے پکڑ لو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہتا تھا اذهبوا الى غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ساری امت جمع ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. میرے مصطفیٰ فرمائیں گے انا لہا، اے میرے بندو آج تمہاری شفاعت کے لیے محمد مصطفیٰ موجود ہے. اب سوال تو یہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ کون کتنا گناہگار ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ مگر بات یہ ہے اللہ سب جانتا ہے، مگر کیا اتنا سبب ہے بس میں انعقاد محشر کا، جو محشر کا میدان سجایا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حقیقت تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان دکھائی جا رہی ہوگی. اور پھر فرمایا کہ جب ایک امتی کو جہنم میں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام حضور سے پکار کر کہیں گے دیکھیے آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جلدی دوڑتا ہوا، روایت دوڑتا ہوا میں اس فرشتے کے پاس جا کر کہوں گا اے فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اسے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو کام دیا گیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں اس کو دوبارہ سے میزان عمل پر لایا جائے، اس کا میزان پھر سے تولا جائے گا. فرشتے پھر کہیں گے یا رسول اللہ ہم حکم کے پابند ہیں، ہمیں تو حکم یہی دیا گیا. آقا نے فرمایا کہ جب فرشتے مجھ سے یہ کہیں گے اپنی گاڑی کو پکڑ کر اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہوگا، کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے پروردگار کیا تو نے دنیا میں مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تو میری امت کے متعلق مجھے راضی فرما دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرا محبوب جیسا کہتا ہے اس کی بات پر عمل کر لیا جائے، اس کا نام اعمال دوبارہ سے تولا جائے گا. نام اعمال تولنے کے لیے میزان پر لائے گئے، تولا گیا وہی نیکیاں جو پہلے تھی. توجہ رکھنے کی بات ہے، وہی نیکیاں جو پہلے تھی، وہی گناہ ہیں جو پہلے تھے. مگر کیا بات یہ تھی کہ جتنے اعمال پہلے تھے وہی ہیں، اور جس عمل کے سبب جہنم میں جا رہا تھا ابھی بھی وہی عمل اتنے ہیں، اور جس نیکیوں کے سبب جنت میں جانے سے رک گئے جتنی کم ہونے کی وجہ سے ابھی اتنی ہی کم ہے، بڑی نہیں ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
نبی اپنی وہاں بھی شان کا نظارہ قرار دے مل کر کہیے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام جب میزان عمل پر تشریف لائیں گے تو آقا علیہ السلام آپ جب یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس کے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے روایت میں موجود میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے دامن سے سفید کاغذ کو نکالیں گے اس کے میزان سے رکھ دیں گے جس کی برکت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے گا نیکیوں کا پلڑا جو ہے اب بھاری ہو گیا اب توجہ رکھنے کی بات ہے جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اچھا ایک شعر بڑا پیارا یاد آیا کہ ابھی تک تو نام اعمال کم تھے اور جہنم میں جا رہا تھا مگر میرے آقا علیہ السلام کا میزان پر آنا تھا اللہ نے نام اعمال کو بھاری فرما دیا شاید فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اس کے میزان پر میرے آقا علیہ السلام آقا تشریف فرما ہو جائے تو بتائیں اس کا پلڑا کیسے ہلکا ہو سکتا ہے اب توجہ رکھنے کی بات ہے ابھی جہنم میں جا رہا تھا اب جنت کا فیصلہ ہو گیا فرشتے جنت میں لے جا رہے ہیں عرض کرنے لگا ہے فرشتوں ذرا رکو میں پوچھ کرتا ہوں یہ کون ہے کون آیا کہ نام بھی نہ بتا سکا اور میری مدد کر چلا گیا میں ذرا ان کے پاس ذرا جاتا ہوں اور ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ کون ہے اللہ اکبر و نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا حضور بات یہ ہے کہ آج کے دن تو نہ میرے باپ کام آیا نہ میری ماں میرے کام آئی ہے نہ میرے رشتہ دار کام آئے نہ بہن بھائی میرے کام آئے دوست احباب بھی مجھے دیکھ کر دور چلے جاتے ہیں حضور آپ کون ہیں ذرا یہ تو بتائیں اپنا نام تو بتاتے چلیں کوئی سفید کاغذ جو آپ نے میرے نام اعمال میں رکھا ذرا یہ تو بتائیں یہ سفید کاغذ کے سائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سفید کاغذ وہ کاغذ ہے تو دنیا میں ہم پر درود پڑا کرتا تھا اور ہم سے یہ معلوم کرتا ہے کہ میں کون ہوں تو یاد رکھ میں کوئی اور نہیں ہوں جس نبی پر تو بغیر دیکھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا میں وہ تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں جس پر تو کلمہ پڑھ کر ایمان لایا اور پھر بات یہ ہے کہ وہ کاغذ ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا آج مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے نام اعمال کے اندر اضافہ فرما دیا ہے اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر پوچھا جائے تو یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ بیان فرمایا کہ آپ کا اختیار موجود تھا آپ نے اس کی بخشش کیوں کرائی ہم تو صرف یہ بات کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ارے جس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا جہنم میں جا رہا تھا اس کو روک کر میرے مصطفیٰ جنت کے راستے پر چلا دیا کرتے ہیں یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اختیارات عطا فرمایا کرتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتے ہیں تصرف فرمایا کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ بعض لوگ جو ہے کشمکش